السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کربلا کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کربلا پر بات کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کی تھی۔ تو آج جو ہے ہم اپنی گفتگو کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہے کربلا کی طرف، اس کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج میکسیمم اپنے ٹاپک کو کور کر سکیں۔ تو وقت ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو رستے میں کس سے ملاقات ہوئی اور کہاں کہاں آپ نے قیام کیا اور کس طرح سے آپ کوفہ اور کربلا تک تشریف لے گئے۔ اور اب رستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جو ہے وہ ابن عدی سے ہوتی ہے، اور ابن عدی جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت حالات جو ہیں وہ بہت نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ چند افراد کے ساتھ ہیں، وہ بھی بغرض جنگ نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں آگے نہ تشریف لے جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو حور کا لشکر ہے وہ 1000 لوگوں پر مشتمل ہے اور سب مسلح ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ ہیں تعداد میں، اور آپ ان کے لحاظ سے تعداد میں بہت کم ہیں، تو آپ جو ہے وہ آگے تشریف نہ لے جائیں۔ اور یہ فرماتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب میں کوفے سے نکلا ہوں وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا لشکر دیکھا ہے، اور اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو ایک قدم بھی آپ کوفے کی طرف نہ بڑھائیں۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر جانا چاہیں جہاں اللہ آپ کی حفاظت سے رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی کوئی رائے اور آخری فیصلہ کر لیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ پر، جس سے کوہ آجا کہتے ہیں، لے چلوں۔ خدا کی قسم وہ پہاڑ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم سلاطین غسان اور حمیر، نعمان بن منظر سے، مطلب اس طرح کی جو قومیں ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں، وہاں جا کے ہم پناہ لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ مطلب اس طرح کا کوئی ذہن بنا لیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم آپ کو جو ہے اس طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابن عدی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر دے، اور ان لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں، حضرت امام حسین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں اور ہمارے میں ایک کول طے ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اور ہمارے درمیان جو امور ہیں دیکھیں اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت امام پاک کا جو یہ بیان ہے، یہ گفتگو ہے، اس کو سننے کے بعد ابن عدی جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے، اور آپ کے جو اہل و عیال ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ جب کوفہ پہنچے تو انہیں کوئی بھی نقصان یا کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اب یہ گفتگو کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کا جو سات اہل و عیال ہیں سرزمین کربلا تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے اسی میدان میں آپ جو ہے وہ جمعرات کو پہنچتے ہیں، اور یہ 2 محرم کو آپ جو ہے وہ سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں بما اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ، اور یہیں پہ آپ خیمہ اپنا لگاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ یہی ہماری مقام ہے، یہی ہمارا جگہ ہے جہاں ہم نے رکنا ہے، تو اسی جگہ پر خیمے نصب کیے جائیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حور جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے یہیں پہ آپ کے سامنے وہ بھی خیمہ زن ہو جاتا ہے، اور جو حور ہے وہ آپ کے مقابلے میں جب خیمہ زن ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں جو محبت اہل بیت اور نبوت کی جو عظمت ہے نا وہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اب حور کے ذہن میں جو چیز چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ابن زیاد نے بھیجا ہے، اور اگر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو حور ہے اس کو اس چیز کا بالکل اندازہ تھا کہ جو ابن زیاد ہے وہ کس طرح کا سخت آدمی ہے، تو اس کو بڑی سخت سے سخت سزا دے گا، تو اس لیے جو ہے حور جو ہے وہ ابن زیاد کے حکم پر اس وقت تک برابر عمل کرتا رہا۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقام پر حور سے رابطہ ہوا اور آمنا سامنا ہوا، تو حور جو ہے کیونکہ اس کے دل میں آپ کی عزت تھی اور وہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، تو اس نے بہت ساری نمازیں بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور اس نے آپ کو یہ بھی مصلحت کے طور پر بتایا کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے کوچ کر جائیں، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، اور پھر جو مجھ پر گزرے گی میں برداشت کر لوں گا۔ تو حضرت امام پاک جو ہیں انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے وہ رات بھر سفر کیا، لیکن اگلی صبح اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اور یہ کیفیت اور اس دشت و بیاباں کی اداس اور مغمون فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ہمارے عوان و انصار کا مقتل ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام سے واقفیت رکھتے تھے اور بڑی اچھی طرح سے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی، اور آپ جانتے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ مقتل کی جگہ یہی ہے۔ اب جب کربلا میں خیمے گاڑ دیے تو حضرت
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے ابا جان سے ذکر کرتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو ہے اس طرح کیوں رکے ہیں، یہاں پہ رکنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جد امجد حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ الکریم صفین سے واپس ہوئے تو اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس جنگل میں میرا نور نظر لخت جگر حسین انتہائی بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم اس وقت کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں صبر کرنا، اس لیے کہ صابروں کے لیے بے حد ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب جو خیمے گاڑنے کے لیے جب میخیں جو ہیں وہ زمین کے اندر گاڑی جاتی تو وہاں سے تازہ خون جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی یہ تو خونی جگہ ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ بھی میخیں گاڑتے ہیں خون نکل آتا ہے، تو میرا اس جگہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، میرا دل گھبراتا ہے۔ تو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ راضی بر رضائے الہی ہو کر یہیں اترو، یہی مقام شہداء اور وعدے کی جگہ ہے اور ہمیں ہر حالت میں صبر لازم ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے بارے میں واقفیت بھی رکھتے تھے اور آپ دل و جان سے اس جگہ کو پہچانتے اور جانتے بھی تھے۔ ادھر تو کاروان امام پاک غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا اور ادھر یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے یہاں پہنچ گیا۔ اور عمر بن سعد جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ عمر بن سعد جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جن کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن دنیا کی مال و جاہ نے دولت نے اندھا کر رکھا ہے اور وہ دیکھیں کہ کس کے مقابلے میں خود کو لے کے آئے ہیں، صرف کس لیے کہ دنیا کی مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے کے لیے، صرف اس سلسلے کے لیے آپ وہ 4000 کا لشکر لے کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ خیمہ زن ہوئے ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس چیز کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ کسی مقام پہ تو ضرور بیٹا بھی اسی مقام پہ جائے، یہ کوئی ضروری اور طے شدہ بات نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باپ جس مقام پہ نہیں ہے بیٹا اس مقام پہ پہنچ سکتا نہیں ہے، بیٹا پہنچ سکتا ہے اس مقام پہ۔ یہاں پہ بھی وہی چیز ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کا جو خط ہے وہ ابن سعد کو ملتا ہے اور اس میں کیا حکم دیتا ہے کہ حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو، وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکیں، جس طرح تقی ذکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس پر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ جو ہے اس نے ایک لشکر بنایا اور اسے نہر فرات پر متعین کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے اور وہ پانی کی ایک بوند نہ لے سکے۔ اب یہاں پہ امام پاک نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحمت ہوا مگر حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جب حضرت عباس جو ہے وہ پانی لینے گئے ہیں۔ جمعرات سن 9 محرم 61 ہجری امام علی مقام تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس ندا سے لشکر کے یزید میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے ابھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم میرے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا، ہائے مصیبت۔ امام نے فرمایا، نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں ہے، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ امام بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عباس نے کہا، نہیں آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا، جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں اور ان لوگوں سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اس طرح ادھر آنے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عباس 20 سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں زہیر بن کین اور حبیب ابن مظہر بھی تھے، ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ یہاں تو ان کے حکم پر گردن اطاعت خم کر دو ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا، ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے امام پاک کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور
توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، تلاوت، دعا و استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے۔ نیز اپنے اہل بیت کو کچھ وصیت کر لیں۔ حضرت عباس نے جا کر ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو، رات کو ہم کچھ عبادت کر لیں، اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ شب عاشوراء ختم ہوئی اور صبح عاشوراء قیامت سورہ اور مصائب و علام کی خبر لے کر آ گئی۔ امام علی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہداء کربلا کی آخری نماز۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی اس نماز کا عالم کیا تھا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک و خالق کے حضور مشاہدہ حق کی کیفیت کے ساتھ دست بدستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا حنین آفتاب اپنی پوری خون آشمائیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی علمناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ نہ ہوئے۔ حسینی فوج کے 72 جان نثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مختصر سی جماعت آقا نے اپنے جان بازوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ ممینہ پر حضرت زہیر بن کین اور مسیرہ پر حضرت حبیب بن مظہر کو مقرر کیا اور جنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا۔ اسی سبب سے علمدار کہلائے۔ خندق میں بھی بری ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سارا معاملہ اس مقام پر پہنچا تو زہیر بن کین کی واپسی کے بعد عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حر بن یزید نے ابن سعد سے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں قسم خدا کی، لڑنا بھی ایسا کہ جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر نے کہا کیا ان کی 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تم کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا واللہ اگر یہ امر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں تمہارا امیر نہیں مانتا۔ حر پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، آنکھوں سے طریقی کے پردے اٹھ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ حر کی یہ حالت دیکھ کر انہی کی برادری کے ایک شخص مہاجرین اوس نے حر سے کہا واللہ آج تمہاری عجیب حالت ہے، میں نے ایسی کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم اہل کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر یہ حالت کیوں ہوئی؟ حر نے کہا خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں کشمکش میں ہوں کہ میں کدھر چلا جاؤں، کس طرف جاؤں؟ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا۔ پھر کہا خدا کی قسم اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گروہ اشقیاء سے نکل کر اپنے تمام عالی مقام کے پاس پہنچ گئے۔ امام پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا ابن رسول میری جان آپ پر قربان ہو، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، رستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا، اسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، مگر خدائے واحد لا شریک کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی اور یہ آپ کی تمام شرائط کو رد کر دیں گے۔ میں تو خیال کرتا تھا کہ آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی شرائط کو مان لیں گے اور صلح ہو جائے گی، واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا، جو گستاخیاں مجھ سے ہوئیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر ندام ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر بن یزید۔ فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر آزاد ہو، گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا اب تو اسی وقت اتروں گا جب ظالموں سے لڑتے ہوئے اپنی جان آپ پر فدا کر دوں۔ فرمایا اچھا جس طرح چاہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ اب حر کی جو ہے شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلم جو ہیں ان کی شہادت کا جو ہے وہ وقت آتا ہے اور امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جو ہیں وہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا چاچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں راہ حق میں سر کٹانے اور اپنے ابا جان اور بھائیوں کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ امام پاک کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ بیٹا تمہارے باپ اور بھائیوں کی مفارقت کا داغ میرے دل سے محو نہیں ہو، کس طرح اجازت دوں؟ تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا چاچا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ آپ نے ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت دیکھ کر اشک بار آنکھوں سے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا جاؤ راہ حق میں قربان ہو جاؤ۔ یہ ہاشمی جوان میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے پکارا۔
ابن سعد نے کہا کون اس جوان کا مقابلہ کرے گا؟ پھر یزیدی لشکر میں سے ایک آدمی جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ نے تلوار کے ایک ایسا کاری وار کیا کہ جس کو چیر کر رکھ دیا۔ کمر بند پکڑ کر گھوڑے سے نیچے گر گیا، خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے کیونکہ آپ کا گھوڑا بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر نیزہ اٹھا کر 12 سے ایک آدمی کو طلب کیا۔ جب آپ کی شجاعت دیکھی نا سب نے، کسی کی ہمت اور جرأت نہ پڑتی تھی کہ وہ آپ سے آ کے مقابلہ کرے، تو جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ مقابلے کے لیے آتا ہی نہیں ہے تو آپ اپنے گھوڑے کو لے کے جو ہے وہ یزیدی لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں اور دور تک لوگوں کو مارتے جاتے ہیں، اور پھر آپ کے گھوڑے پر وار کر کے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ پیدل مقابلہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے چاچا جان حضرت عقیل جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ خاک و خون میں اشکبار آنکھوں سے پھر حضرت امام پاک سے جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ میدان کربلا میں اپنے بھتیجے کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے اور ادھر ایک ایک ہستی جو ہے وہ مقابلے کے لیے آتی ہے، تو ان کے مقابلے میں کئی لوگ آتے ہیں، تو ظاہر ہے کتنی دیر انسان جو ہے وہ لڑ سکتا ہے، لیکن جو بہادری کے جو جوہر دکھائے گئے وہ آج تک اس کی جو مثال ہے وہ دنیا میں اور تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جو ہے جب باری باری سب شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس علمدار جو ہیں ان کا وقت شہادت قریب آتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کبھی جو ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اپنے شہادت کی باقی ماندہ گھڑیاں جو ہیں ان کو گنتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ عورتوں کی طرف نگاہ حسرت سے دیکھتے ہیں۔ بس ایک شہزادہ علی اکبر ہیں اور ایک قوت بازو عباس علمدار سامنے ہے۔ اب امام مظلوم کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اس لیے انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں رہتے ہوئے اپنے خالق و مالک سے عرض و معارض میں محو ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے جب اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار جو ہے وہ مولا حسین سے بات کرنے کے بعد جب خیموں کی طرف واپس چلتے ہیں اور خیموں کے اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو حضرت سکینہ اور علی اصغر کی تشنگی کا وہ عالم دیکھا کہ تڑپ گئے۔ علی کے شیر نے غصے میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، افسوس فرات سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پکاری، بھیا کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کے دیواروں کے مقابل اکیلے جاؤ گے؟ عباس علمدار نے کہا، میری بہن تمہیں تشویش کیا ہے؟ اگر وہاں غرق اہن فوج ہے کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تیغ خارج گف نہیں ہے؟ شیر حیدر کی ہمت افزا بات نے سے سپاہیوں کو کچھ ڈھارس ہوئی اور ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں سینوں میں بند گئے، مشکیزہ چھاننے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چلے۔ دشمن حائل ہوئے تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ، اور پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کیا، ان کے رفقا عزیز و قرابہ کے سر کاٹے، رسول زادیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ دیکھو ابھی توبہ کا دروازہ تم میں سے باز کے لیے کھلا ہے، اب بھی وقت ہے، ظلم و ستم اور فرزند رسول کے قتل سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اس سے باز نہ آئے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت امام پاک کے جو حضرت عباس علمدار ہیں انہوں نے کشمکش سے اور محنت سے اور اپنی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ نہر فرات میں اترتے ہیں، وہاں سے ایک چلو پانی بھرتے ہیں اپنے پینے کے لیے اور پھر یہ کہہ کر پھینک دیتے ہیں کہ اپنی پیاس بجھانے آئے ہو یہاں پہ، جب تک علی اصغر اور سکینہ اپنی پیاس نہ بجھا لیں تم پانی نہیں پی سکتے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا اور اپنے بائیں شانے پر ڈال کر باہر نکلے۔ چاروں طرف سے غل ہوا کہ اگر یہ مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، اس کا راستہ روکو، اس سے چھین لو، پانی بہا دو۔ ادھر سقائے اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ پیاسوں کے خیمے تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے گھوڑا اڑ کر خیمے تک پہنچ جائے، مگر سامنے سے کئی سو تیر مشق کا رخ کیے ہوئے نظر آئے۔ آپ مشق کی حفاظت میں ایک طرف ہٹ گئے، یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ اب دونوں طرف سے گر گئے۔ جب اپنے آپ کو دشمنوں کے گھیرے میں دیکھا تو شیر کی طرح حملہ کیا، ثابت کر دیا کہ ان کی رگوں میں خون علی ہے، لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ایک خبیث ذرا نامی نے دھوکے سے آپ کے بائیں شانے پر ایک ایسا وار کیا کہ بازو علمدار کو شانے سے جدا کر دیا۔ آپ نے مشکیزہ فوراً داہنے شانے پر لٹکا لی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے، لیکن اب نہ وہ طاقت تھی نہ ایک ہاتھ سے دو کام انجام پا سکتے تھے۔ دفاعی کوشش کرتے کرتے ایک طرف سے فوج کے پہرے پر آپ نے گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید رستہ مل جائے،
مگر اس غازی کی خدمت ختم ہونے کا وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا، یہاں تک کہ نوفل ابن الرازق نے دائیں بازو پر بھی وار کیا اور وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جب دوسری طرف کا شانہ بھی کٹ گیا، بازو کٹ گیا، تو حضرت عباس علمدار نے مشک کا تسمہ منہ میں دبا لیا، لیکن مشک کے بچانے کی کوئی تدبیر کام نہ ہوئی کہ ایک مردود نے تاک کر ایک تیر ایسا مارا کہ مشک کے پار ہو گیا، سارا پانی ایک لخت بہہ گیا۔ عرب کی شجاعت کو ٹا لگانے والے نامردوں نے دیکھا کہ اب مجاہد بے دست و بازو ہے، اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے، زخموں سے چور چور کر دیا۔ ایک ظالم نے سر پر ایک گرز ایسا مارا کہ آپ یہ کہتے ہوئے بھائی جان مجھے پکڑنا، گھوڑے سے گر پڑے۔ یوں ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز سنی، دوڑ کر تشریف لائے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اب میری کمر ٹوٹ گئی، بے دست و بازو زخموں سے چور چور بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر کلیجہ تھم کر رہ گئے۔ آج حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہم نے بیان کیا ہے، اور اگلی نشست جو ہے وہ ہماری آخری نشست ہوگی، جس میں ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو کل کور کریں۔ تو آج اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔